عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کا انتظام کیا اللہ پاک عطا فرمائے گا اس کو ہر تنگی سے خلاصی اور ہر غم سے کشادگی، اور اسے رزق حلال ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کسی بھی انسان پر 4 طرح کے حالات آتے ہیں۔ نمبر 1 نعمت، نمبر 2 مصیبت، نمبر 3 اطاعت، نمبر 4 معصیت۔ ان میں سے ہر حالت کا حکم کتاب اللہ اور سنت میں موجود ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا تو فلاح دارین یقینی ہے۔ اب جہاں تک حالت نعمت کا تعلق ہے تو حق تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے ہر انسان کو نوازتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے اور ساتھ ہی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے۔ اس سے نعمت میں بقا و اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت مصیبت کی ہے تو اس سے بھی کوئی انسان خالی نہیں۔ اس لیے جب بھی مزاج و طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اسی کا نام مصیبت ہے۔ آسمان کی چھت کے نیچے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت نہ ہو۔ بقول شاعر، دنیا میں آدمی کو مصیبت کہاں نہیں، وہ کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں۔ حالت مصیبت کا حکم یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کے بجائے بندہ صبر و عاجزی سے کام لے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت و نصرت نصیب ہوتی ہے۔ تیسری حالت اطاعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی و بدی کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان نیکی و طاعت کی رغبت رکھتا ہے اور حسب توفیق اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ لہذا جب کبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا موقع مل جائے تو اسے اپنا کمال سمجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھے۔ اس سے مزید اطاعت کی توفیق ملے گی۔ چوتھی حالت معصیت کی ہے۔ جب انسان نیکی و طاعت کر سکتا ہے تو گناہ اور معصیت بھی کر سکتا ہے۔ اس حالت کا حکم یہ ہے کہ جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کا اہتمام کرے۔ اس سے گناہ معاف اور معاملہ صاف ہو جائے گا۔ استغفار کی حقیقت، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان میں جہاں نیکی و بدی کی صلاحیت ہے وہاں بدی اور گناہ کے بعد اس پر شرمندہ ہونے کا جذبہ بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اسی کا نام استغفار ہے، جو سچی توبہ ہی کا ایک جز اور حصہ ہے۔ اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں توبہ کی طرح استغفار کی بھی ترغیب اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔
التزام استغفار پر وعدہ پروردگار۔ چنانچہ حدیث بالا میں غریبی، بے روزگاری اور پریشانی ختم کرنے کا ایک روحانی مگر یقینی نسخہ بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے التزام استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے ماضی میں کیے گئے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرنے کا اہتمام و التزام کرنا، بشرطے کہ حقیقی استغفار ہو، یعنی اظہار ابدیت کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ صرف زبانی کلمات پر اکتفا نہ ہو، تب یہ فضیلت اور بشارت ہے۔ کیونکہ جو شخص واقعی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ایسا شخص متقی کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کی شان میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، حق تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور نکالے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مذکور اسی آیت کریمہ کی گویا تفسیر ہے۔ ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اس میں استغفار کے التزام پر گناہوں کی معافی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ہر تنگی سے رہائی۔ نمبر 2، ہر پریشانی سے خلاصی۔ نمبر 3، اس طرح رزق حلال کا ملنا کہ اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اب وہ رزق خواہ ظاہری ہو جیسے مال و دولت، خواہ معنوی ہو جیسے علم و عافیت وغیرہ، بہرکیف التزام استغفار پر یہ وعدہ پروردگار ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جن اسباب کے ذریعے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم سبب توبہ و استغفار کا التزام بھی ہے، مگر پریشانی یہ ہے کہ اکثر لوگ آج دیگر اسباب و وسائل تو اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ تعویذات و وظائف کا بھی التزام کرتے ہیں، لیکن توبہ و استغفار کا اہتمام و التزام نہیں کرتے، جو حصول رزق و رفع حرج کا یقینی سبب ہے۔ اس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ہمارے بزرگوں نے اپنے احباب کو اس کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے۔ ایک نے قحط سالی کی شکایت کی، دوسرے نے فقیری اور محتاجی کی فریاد کی، تیسرے نے قلت نسل یعنی اولاد نہ ہونے یا کم ہونے کی بات کہی، اور چوتھے نے کھیتی باڑی کی قلت کو بیان کیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہر ایک کی بات سنی، فَأَمَرَهُمْ كُلَّهُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ۔ اس کے بعد ہر ایک سے یہی فرمایا، دیکھو بھائی، استغفار کی خوب کثرت رکھو۔ کسی نے تعجب سے دریافت کیا، حضرت تمام مشکلات اسی سے حل ہو جائیں گی، کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوگی؟ فرمایا، بے شک استغفار کے التزام سے سارے حالات صحیح ہو جائیں گے، اور یہ اپنی بات نہیں، قرآن کریم کا فرمان ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا
یہاں حق تعالیٰ نے استغفار پر رفع قحط سالی کا وعدہ فرمایا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس میں استغفار پر اموال و اولاد کی زیادتی کا وعدہ فرمایا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں استغفار پر باغ و بہار اور کھیتی باڑی میں زیادتی کا وعدہ کیا ہے۔ متقین کے لیے جو انعام کا وعدہ ہے وہ مستغفرین کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ، استغفار کا عمل تو ایک ہے مگر اس کی برکتیں مختلف ہیں، یعنی استغفار کی برکت سے گناہوں کی معافی کے علاوہ اللہ تعالیٰ قحط سالی کو دور فرما کر خوشحالی بھی عطا فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ پاک اموال و اولاد کی بے برکتی ختم فرما کر اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے، اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک گرانی اور کھیتی باڑی کی قلت کو مٹا کر اس میں برکت اور وسعت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ سارے انعام استغفار کے التزام پر ملیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات فرمائی کہ متقین کے لیے جس انعام و اکرام کا وعدہ ہے مستغفرین کے لیے بھی اسی کا وعدہ ہے۔ صاحبو، یہی کیا کم انعام ہے کہ استغفار کی برکت و التزام سے ہم کسی درجے میں متقین کے مقام تک پہنچ جائیں گے، اگرچہ آخری صف میں رہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ چار چیزیں حاصل کرنے والا چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ مزید استغفار کی فضیلت سے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک موقع پر بڑی جامع بات بیان فرمائی جس سے استغفار کی برکت ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی جانب سے جس شخص کو چار چیزیں میسر ہو جائیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ نمبر ایک، جسے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی وہ دعا کی قبولیت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس میں دعا کرنے پر قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، بشرطے کہ دعا شرائط و آداب کے ساتھ کی جائے، مثلا اس کا کھانا پینا لباس وغیرہ حرام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ بس ضرورت اس کی ہے کہ سلیقے سے کوئی مانگے، پھر وہ دینے میں دیر نہیں کرتا۔ بقول شاعر، اللہ ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو تو وہ کروڑ دیتا ہے۔ نمبر دو، جسے استغفار کی توفیق مل گئی وہ مغفرت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ التزام استغفار کا دوسرا فائدہ ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اس میں رب العالمین نے التزام استغفار پر مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناقص کا خیال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں شیطانی حملوں کو بیکار کرنے اور اس سے اپنے بچاؤ کے لیے استغفار کی شکل میں ایک ایسا ہتھیار عطا فرما دیا ہے کہ جب تک اس کا التزام ہوتا رہے گا شیطانی تدابیر اور تراکیب ناکام ہوتی رہیں گی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ شیطان نے
بارگاہ الہی سے مردود ہونے کے بعد کہا تھا، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں۔ اس پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي۔ مشکات، میری عزت، میرے جلال اور بلند مقام کی قسم، میں بھی جب تک میرے بندے استغفار کا انتظام کریں گے انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ نمبر 3، جسے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل گئی، وہ برکت اور زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس میں نعمتوں کے شکر پر زیادتی نعمت اور بدرجہ اولا بقا کا وعدہ ہے، مگر ساتھ ہی ناشکری پر عذاب شدید کی وعید بھی ہے۔ نمبر 4، جسے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ کی قبولیت اور رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم میں فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، اور ہر گناہ کرنے والا نادان ہی ہوتا ہے، پھر جلدی ہی مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا۔ 4 چیزوں پر 4 نعمتوں کا ربانی وعدہ۔ علاوہ ازیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے 4 چیزوں پر 4 نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 1، صبر پر اپنی معیت کا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ صبر کی تینوں قسموں، صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ اور صبر علی المصیبہ کو شامل ہے۔ نمبر 2، دعا پر استجابت کا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ البتہ قبولیت دعا کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 3، شکر پر زیادت نعمت کا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نمبر 4، استغفار پر برکت کا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں بہا دے گا۔ یہ التزام استغفار کا تیسرا فائدہ ہے۔ اور برکت کا اصل مطلب کثرت مال نہیں بلکہ کفایت مال ہے۔ استغفار سب کی ضرورت ہے۔ بہرحال استغفار کا التزام و اہتمام کرنے پر گناہوں کی معافی کے علاوہ بڑے بڑے انعامات کے وعدے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ اس لیے استغفار کا التزام و اہتمام نہایت ضروری ہے۔ یہ خیال بہت ہی عامیانہ اور جاہلانہ ہے
کہ استغفار گنہگاروں کا کام ہے اور انہی کو اس کی ضرورت ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی بکثرت استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ استغفار عاصیوں اور گنہگاروں کے لیے تو مغفرت و رحمت کا ذریعہ ہے، اور مقربین کے لیے ترقی درجات کا بہترین وسیلہ ہے۔ اس اعتبار سے استغفار سے کوئی مستغنی نہیں، یہ سب کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم بالکل گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وجود ختم کر دے گا، اور ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی پھر استغفار کرے گی، پھر حق تعالیٰ شانو ان کی مغفرت فرما دے گی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، رب کریم کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں کوئی چیز بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح حاکم مطلق ہے، اسی طرح حکیم مطلق بھی ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر یہ بات بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، حتیٰ کہ کفر و شرک اور معاصی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس کارخانہ قدرت میں کفر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کفر کرنے والا ابو لہب نہ ہو تو پھر جہنم کی آگ کس کو جلائے گی؟ اللہ پاک کو جہنم بھی تو بھرنی اور بھڑکانی ہے، اس کی غذا بھی تو تیار کرنی ہے، تو اس کے لیے کافر پارٹی کو پیدا کیا، حکمت معصیت۔ اور جیسے کفر کو پیدا کرنے کی حکمت ہے، اسی طرح معصیت گناہ کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ معصیت کی صلاحیت کے باوجود جب بندہ گناہ سے بچے گا تو اسے تقوی نصیب ہوگا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ نمبر دوسری حکمت یہ ہے کہ بشریت کے تقاضے سے کبھی بندے سے گناہ ہو بھی گیا، پھر سچے دل سے پکی توبہ کر لی تو بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں۔ اس طرح بندہ باخطا ہو کر بھی باعطا رہے گا۔ نمبر تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ معصیت کے بعد ندامت سے جب بندہ مغفرت کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے معافی دے کر اپنی صفت غفاری کا اظہار فرمائیں گے۔ اپنی اسی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے حدیث مذکور میں فرمایا لو لم تذنبوا، لوگو اگر تم بالکل گناہ ہی نہ کرو گے تو حق تعالیٰ شانو تمہارا وجود ہی مٹا دیں گے۔ تو کیونکہ تمہاری تخلیق سے اگر یہی مقصود ہوتا کہ بس ہر وقت طاعت خداوندی میں لگے رہو تو اس کے لیے ملائکہ کافی تھے۔ انہوں نے تو خود ہی کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، بقول شاعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے ہر وقت ہماری اطاعت اور عبادت میں رہتے ہیں، ذرہ برابر ہماری نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم فرشتوں کے علاوہ ایک ایسی مخلوق لانا چاہتے تھے جس میں طاعت اور معصیت دونوں کی صلاحیت ہو۔ اب اگر وہ طاقت و استطاعت کے باوجود معصیت سے بچے تو ہمارا مقرب بنے، اور کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہماری رحمت و مغفرت کا مظہر بنے۔ اس حکمت کے پیش نظر حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں معصیت و گناہ کی صلاحیت بھی رکھ دی، لیکن یاد رکھیے اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گناہ مطلوب ہے اور گنہگار پسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس حدیث کے ذریعے گناہوں کی ترغیب کی یا گنہگاروں کی ہمت افزائی فرمائی، تو یہ بڑی جاہلانہ غلط فہمی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تو بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور نیکیوں کی ترغیب دی جائے۔ دراصل حدیث کا منشا اور مدعا اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت و ستاریت کو ظاہر کرنا ہے۔ جس طرح صفت خالقیت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیدا ہو، اسی طرح شان غفاریت و ستاریت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس سے گناہ سرزد ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت و ستاریت ظاہر ہو اور اس کی مغفرت کی جائے، اور حق تعالیٰ جس کی مغفرت فرماتے ہیں دنیا میں اس کے گناہ کو چھپاتے ہیں اور آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں فرماتے۔ اصل مقصود توبہ کی طرف مائل کرنا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنے کثیر المغفرت ہونے کی صفت ظاہر فرمانا چاہتے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بالکل گناہ ہی نہ کرو تو پھر اللہ پاک کی یہ صفت ظاہر نہ ہوگی۔ ایسی صورت میں اللہ پاک تمہارا وجود ہی ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کے بعد توبہ کرے گی، تو اللہ پاک ان کی سچی پکی توبہ کی وجہ سے انہیں معاف فرما کر اپنی صفت غفاری و ستاری کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ حدیث مذکور میں اس مضمون کو ذکر فرما کر دراصل توبہ کی طرف مائل کرنا مقصود ہے۔ توبہ کی حقیقت توبہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 گناہ چھوڑ دینا، نمبر 2 ہونے والے گناہ پر شرمندہ ہونا، نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، نمبر 4 ہو سکے تو پچھلے گناہ کی تلافی کرنا، جس کی تشریح یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ تو اس کی قضا کرنا، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کو ادا کر دینا یا معاف کروانا، اگر صاحب حق مر گیا ہو تو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہنا، اس کا نام ہے شرعی اور سچی توبہ۔ حق تعالیٰ کو توبہ کا یہ عمل بہت پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سچی پکی توبہ کرنے والوں کو صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اعلیٰ مراتب بھی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ میں جن اعلیٰ مراتب کا ذکر ہے وہ سب کے سب توبہ کے بعد ہیں، جس کا مطلب یہ ہے توبہ کے بغیر یہ مراتب حاصل نہیں ہو سکتے، اور توبہ سے پہلے گناہ ضروری ہے۔ لہذا او گنہگارو، اگر کسی وقت تم سے گناہ ہو جائے، خواہ کیسا ہی گناہ ہو، تو تم سچے دل سے توبہ کر لو، تم سے یہی مطالبہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، کیا پھر بھی یہ لوگ
معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کریں گے، حالانکہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس لیے اگر کوئی کافر بھی اپنے کفر و شرک سے توبہ اور استغفار کرے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اگر وہ اپنے کفر و شرک سے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قسم وہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک نہیں، رحمان اور مہربان پائے گا۔ احیاء العلوم میں ایک روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی آئی، یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی ما عندی الہ، اے داؤد مجھ سے منہ موڑنے والے اگر یہ جان لے کہ ان کی نافرمانیوں کے باوجود مجھے ان سے کتنی محبت ہے اور مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اور سوچئے کہ جب نافرمانوں سے میں اس قدر محبت رکھتا ہوں تو فرما برداروں سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، میں تو ان کے لیے سراپا اشتیاق رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رحمانی متضل فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ پاک کو عفو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا قرار دیا ہے۔ عربی زبان میں عفو کے اصل معنی مٹانے کے ہیں، بس عفو کے اصل معنی مٹانے کے ہیں، بس عفو کے معنی مٹا دینے والے کے ہوئے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو معاف کرتے ہیں ان کو بالکل ہی مٹا دیتے ہیں اور شاید نامہ اعمال سے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شان کریمی و غفاری ہے۔ انسان جب کسی کو معاف بھی کر دیتا ہے تو وہ غلطی لوح قلب سے مٹا نہیں پاتا، وقتی طور پر جذبہ انتقام کو دبا دیتا ہے، اور جب کبھی تعلقات میں ناہمواری آتی ہے تو پھر اس کا نامہ اعمال دکھانے اور چھپے ہوئے واقعات کو منظر عام پر لانے کے لیے کمر کس لیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے یہاں درگزر کا دامن اتنا وسیع ہے کہ جب کسی کو معاف فرما دیتے ہیں تو اس کے ریکارڈ ہی کو حذف کر دیتے ہیں۔ اسباب مغفرت، علماء کرام نے اسباب مغفرت و معافی کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معاصی یعنی گناہوں کی معافی کے 10 اسباب ہیں۔ گناہوں کی معافی کے 10 اسباب ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 نیک اعمال، نمبر 4 مصیبت میں مبتلا ہونا بشرطے کہ اس میں شکوہ و شکایت نہ کرتا ہو بلکہ اول مرحلہ ہی میں صبر سے کام لیتا ہو، نمبر 5 قبر کی تنگی و گھبراہٹ، نمبر 6 مسلمانوں کی دعا کی برکت، نمبر 7 صدقہ جاریہ جو اس کی طرف سے کیا جائے، نمبر 8 قیامت کی سختی، نمبر 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، نمبر 10 فضل خدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معافی اور مغفرت کے اسباب 10 میں سے سب سے اول اور سب سے اہم سبب توبہ اور استغفار ہے، جس کی قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں جا بجا تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ اس لیے توبہ کا اہتمام اور انتظام بہت ضروری ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں توفیق توبہ عطا فرمائے اور محض اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.